السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں سب؟ جی آج دن کیا ہے؟ جمعہ، اور تاریخ کیا ہے؟ 11 دسمبر۔ کل کی کلاس میں ہم نے وقت کا خزانہ کی چیپٹر کی ریڈنگ کی تھی، ہاف ریڈنگ کی تھی۔ آج اس سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ کل کی ریڈنگ میں کیا ہوا تھا بیٹا؟ کل کی ریڈنگ میں ہوا تھا، ہمیں اس چیپٹر میں بیسیکلی وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا۔ ایک ٹڈا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ چونٹیوں کی ہیلپ کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ موسم بہت اچھا ہوتا ہے، کھلا موسم ہوتا ہے، باہر کا موسم ہوتا ہے۔ ٹڈا صرف کھیل میں مصروف ہوتا ہے اور چونٹیاں اپنے کھانا سردیوں کے لیے جمع کر رہی ہوتی ہیں۔ چونٹیاں ٹڈے سے ہیلپ مانگتی ہیں مگر وہ انکار کر دیتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ موسم چینج ہو جاتا ہے، وقت بدل جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ سردی آ جاتی ہے، ٹڈے کو بھوک لگتی ہے اور اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ وہ ادھر ادھر پھدکتا پھر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اتنے میں ایک درخت پر کیا ہوتا ہے؟ بندر اسے نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے کھانے کا انتظام کر رہا ہوتا ہے۔ ٹڈا اس سے ہیلپ مانگتا ہے مگر وہ بھی انکار کر دیتا ہے کہ بھئی میں نے اپنے گھر بچوں کو لے کر جانا ہے۔ اب آئیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ٹڈا منہ لٹکا کر بیٹھ گیا۔ کیوں منہ لٹکا کر بیٹھ گیا تھا؟ اگر ہم پیچھے گو تھرو کریں اپنا تو آپ کو یاد آئے گا، اس نے بندر سے مدد مانگی تھی۔ مدد مانگنے پہ بندر نے اس کا انکار کر دیا۔ وہ کہتا تھا گھر میں میرے بچے انتظار کر رہے ہیں کھانے کا۔ اتنے میں سے ایک بلی نظر آئی جو درخت پر چڑھنے کے لیے اوپر آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے دوبارہ سوراخ میں گھس گیا۔ کون گھس گیا تھا؟ جی ٹڈا۔ اگر بلی مجھے نظر آتی تو وہ مجھے کھا جاتی، اس نے سوراخ سے باہر دیکھتے ہوئے سوچا۔ اسے بھوک لگنے لگی تھی۔ سوراخ سے باہر اسے کچھ چونٹیوں کے گزرنے کی آوازیں آئیں۔ اس نے جلدی سے منہ باہر نکالا، چٹکی اور 2-3 چونٹیاں تنے پر چل رہی تھی۔ تنا مطلب سٹیمپ، پتے کی جو سٹیمپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چلتی نیچے اپنے بل کی طرف جا رہی تھی۔ ٹڈے کو دیکھ کر ٹھہر گئی۔ پیاری چونٹیاں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے اور سردی بھی ہے، کیا تم مجھے کھانے کو کچھ دے سکتی ہو؟ کیا میں تمہارے بل میں کچھ دن رہ سکتا ہوں؟ اب ٹڈے نے انہی چونٹیوں سے ہیلپ مانگی جن چونٹیوں نے شروع میں ٹڈے سے ہیلپ مانگی تھی۔ ٹڈے نے سردی سے تھر تھراتے ہوئے مطلب کانپتے ہوئے کہا۔ بوڑھی چونٹی ٹڈے کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ ان میں سے ایک بوڑھی چونٹی تھی، مطلب بڑی چونٹی تھی، وہ کیا اسے سمجھانے لگی۔ دیکھو میاں ٹڈے، ہم تمہیں کچھ دینا بھی چاہیں تو نہیں دے سکتے۔ ہم نے جو کھانا جمع کیا ہے وہ ہم بہت دن تک کھائیں گے، کیونکہ ہم چونٹیاں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور کم کھاتی ہیں۔ تم ہمارا پورا سردی کا کھانا 2 دن میں ہی کھا جاؤ گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ بل بھی تمہارے لیے بہت چھوٹا ہے، تمہیں اپنا انتظام خود کرنا چاہیے۔ ہم تمہیں ہی سمجھاتے رہتے ہیں کہ تم وقت ضائع نہ کرو۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اس سٹوری کا موٹیو ہی یہی ہے۔ ٹڈے کی آنکھوں میں شرمندگی سے آنسو آ گئے۔ ان کی گفتگو اوپر ہی اپنی کھوکھی میں بیٹھی گلہری بھی سن رہی تھی۔ اس نے اپنی سر باہر نکالا اور بولی، میاں ٹڈے تم رو نہیں، اس سردی میں تمہیں کھانا لا کے دیا کروں گی، لیکن آئندہ کھیل کے وقت میں کھیل اور کام کے وقت میں کام کرنا۔ یس ٹھیک ہے۔ ٹڈے نے پکا وعدہ کیا اور پھدکتا ہوا گلہری کی کوکھ میں، مطلب اس کا جو درخت میں جو ہول ہوتا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کے گھر کو کہتے ہیں، جیسے چونٹیوں کے گھر کو بل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف بیٹھ گیا اور بولا، گلہری بھی جزاک اللہ، اللہ تمہیں اس کا اچھا بدلہ دے، آمین۔ جی اس کہانی میں آپ کو یہ پتہ لگا کہ ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، کام کے وقت میں کام اور کھیل کے وقت میں کھیل کرنا چاہیے۔ پہلے چونٹیاں ٹڈے کو مشورہ دیتی تھی نا کہ اپنے لیے کھانا جمع کر لے، مگر ٹڈا نہیں سنتا تھا۔ اب اس کا آپ بک ورک دیکھیں بیٹا، بہت ایزی بک ورک ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ بہت عمدہ یا مناسب؟ آپ کس پہ ٹک کرو گے؟ مجھے تو بہت اچھی لگی، آپ کو جیسی لگی آپ اس پہ ٹک کریں۔ اس کہانی میں کون کون سے کردار تھے؟ چونٹیاں تھی، گلہری تھی، ٹڈا تھا اور بلی تھی، ٹھیک ہے، کوئی سے بھی 4 آپ نے لکھنے ہیں۔ کون سا کردار آپ کو سب سے اچھا لگا اور کیوں؟ مجھے تو چونٹیوں کا کردار بہت اچھا لگا تھا، کیونکہ وہ محنتی ہیں۔ چونٹیوں
کیوں چونٹیوں کا کردار، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت محنتی ہیں۔ اس کہانی کے دو کردار کون سے ہیں، ان کے مناسب نشان لگائیں۔ چونٹیاں کیسی تھیں بیٹا، محنتی تھی کہ لاپرواہ؟ جی محنتی تھی۔ ٹڈا کیا تھا، لاپرواہ کہ محنتی؟ لاپرواہ، یس لاپرواہ تھا تو اس نے پہلے بات نہیں سنی تھی نا۔ جلدی سے میرا بیٹا یہ بک میں ہی آپ کریں گے اور ریڈنگ کریں گے۔